یہ دائمی خوشیاں، دائمی سکون، دائمی راحت ملتی کیسے ہے کہ مجھے ہمیشہ کی خوشیاں ملیں، مجھے ہمیشہ کا سکون ملے؟ یاد رکھے اگر والدین ہیں تو والدین کی دعا سے بھی اللہ رب العزت دائمی راحت عطا کرتا ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دعا مانگ دے کہ مولا میری اولاد کو ہمیشہ کی خوشیاں عطا فرما۔ کبھی ہم نے اپنے ماں باپ سے یہ دعا لی ہو نا؟ کبھی ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ دعا لی ہو نا؟ آپ کسی غریب کی مدد کریں، وہ غریب آپ کے لیے دعا کر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو دائمی خوشیاں عطا کر دے گا۔ اس نے بس جب آپ نے اس کا سہارا بنے، اس کی مدد کی، اس کی ہیلپ کی، آپ نے مجبور تھا، مقہور تھا، آپ نے اس کی مدد کر دی، اس نے آپ کے لیے دعا کر دی، اس کی دعا کے صدقے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دائمی خوشیاں عطا فرما دیتا۔ تو یاد رکھے جو دائمی اور ہمیشہ کی خوشیاں ہیں وہ آخرت کی ہیں۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور جو آخرت ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، جو آخرت ہے وہ باقی رہنے والی ہے۔ ہماری ترجیحات اس دنیا کی زندگی میں بدل گئی ہیں، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں صرف اس دنیا کے لیے کرتے ہیں جو عارضی ہے، ہم اس کے لیے کچھ نہیں کرتے جس کی خوشیاں ہمیشہ کی ہیں، جو ہمیشہ کے لیے ہے، اور وہ ہے آخرت کی زندگی۔ اور اس آخرت کا فیصلہ کس طرح ہونا ہے؟ ہماری اس دنیا کی زندگی کی بنیاد پہ ہونا ہے۔ یہ جو دنیا کی زندگی ہمیں ملی ہے نا، آج تو ہمیں اس دنیا کی زندگی کے ایک ایک لمحے کی کوئی قدر نہیں۔ یہ تو آخرت میں احساس ہوگا نا کہ ایک ایک سانس دنیا کی زندگی کی کتنی قیمتی ہے، جس کو ہم نے ایسے ہی گزار دیا ہے اور ایسے ہی غفلت میں گزار دیا ہے۔ آخرت میں اس کا احساس ہوگا۔ لیکن دوستان محترم، مزہ تو تب ہے جب اس دنیا کی زندگی کے بل بوتے پر ہماری آخرت کا فیصلہ ہونا ہے، تو ہم اس دنیا کی زندگی میں وہ عمل کریں جس کی وجہ سے ہمیں آخرت میں دائمی اور ہمیشہ کی خوشیاں نصیب ہوں۔ دعا لے والدین کی، دعا لے کسی غریب کی، اللہ تعالیٰ آپ کو دائمی خوشیاں عطا کرے۔